کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. اس میں زیادہ کچھ پوائنٹس ایسے نوٹ کرنے والے ہیں نہیں تھے. جیسے پچھلے تمام سیشنز ہوتے ہیں اس میں میں موسٹلی سلائیڈز بناتی ہوں اور اس میں کچھ پوائنٹس لکھتی ہوں جن کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان پہ فوکس کرنا ضروری ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ٹیم کیسے آپ کی بنے گی اور آپ ٹیم لیڈر کیسے بنے گی, سکسیس کیسے ملے گی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ سمپل سا ٹاپک تھا کہ آپ نے اپنے جو بزنس ہے یا جو آپ کا آن لائن ورکنگ ہے یا جو کام ہے اس کو آپ نے کوئٹ نہیں کرنا ہے. تو اسی کے بارے میں اوور آل بات کرنا یہ چاہ رہے ہیں ہم لوگ کہ آج کی ساری ڈیٹیل میں جو سمجھاؤں گی اس کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ آپ لوگ کوئٹ کیوں کرتے ہیں, اس کی ریزنز کیا ہیں اور ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو مین ریزن لوگوں میں نظر آتی ہے, جو کہ ہمارے پاکستانیوں میں تو بہت ہی زیادہ خیر سے پائی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے پیشنس کی کمی. ہم لوگ جو ہے پیشنس بالکل نہیں رکھتے, کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے. صبر تحمل سے کام لیا جائے تو ہی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک پری کے جی یا پری نرسری کی کلاس کیوں ہوتی ہے؟ اس میں صرف ہم لوگ جو ہیں فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیٹرز پہ, اوکے, چاہے وہ کس کے ہیں, اردو کے ہیں یعنی کہ جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے, الف بے پہ ہے, یا پھر وہ اے بی سی ہے, یا پھر کاؤنٹنگ ہے 1 2 3 ہے. کتنا ٹائم ٹیچر جو ہے بچے کو صرف 1 سے 10 تک کاؤنٹنگ سکھانے میں ہی لگا دیتی ہے. بہت ٹائم اسی چیز میں لگ جاتا ہے. کیوں لگتا ہے اتنا ٹائم؟ وہ 1 سال کا ٹائم کیوں لگتا ہے پری کے جی کا یا پری نرسری کا؟ کیونکہ وہ ایک بیسک کانسیپٹس ہیں, ایک بیسک چیز ہے جس سے آپ نے آگے جڑنا ہے. انہی چیزوں کو لے کے آگے آپ نے ورڈز بنانے ہیں, انہی چیزوں کو لے کے آپ نے آگے میتھمیٹکس کرنا ہے یعنی کہ ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے, اور وہی الف بے پہ جو آپ کے پاس ہے اس کے جوڑ توڑ بنا کے آپ نے لفظ بنانا شروع کرنا ہے. یہی چیز بزنس میں بھی آتی ہے. بزنس کا بھی جب ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں, جب ہم نے کام شروع کرنا ہے تو یہ کام دھیمے دھیمے ہی چلتا ہے, ایک دم سے یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کرنا شروع کرتے ہیں 3-4 سوالوں کے بعد ان کا چوتھا یا 5واں سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنی انکم جنریٹ ہوگی اور کب تک ہوگی. تو بزنس جو ہوتا ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں, بننے میں ٹائم لگتا ہے, پیشنس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ چیلنجز آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے صبر تحمل سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر ہم نے جو ہے آگے بڑھنا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے فیلئر. فیلئر ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو ڈسہارٹ کر دیتا ہے. لوگوں کا دوبارہ وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو یہی ایک چیز ہے, ہم لوگوں نے فیل ہونے کا جو کنسیپٹ ہے اس چیز کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ مطلب پوری چھوٹے ہوتے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس چیز کو لوگوں نے اس طریقے سے بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے برا کام فیل ہونا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو فیلئر نیچرل پارٹ ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, مطلب عجیب لگے گا کچھ لوگوں کو سننے میں یہ, کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں سب کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ انہوں نے فیلئرز فیس نہیں کیا. کتنے لوگوں سے ان لوگوں, جب وہ طیف گئے تھے ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہاں پہ. ان کی بات سننے کی بجائے لوگوں نے ان پہ پتھر پھینکے تھے, ان کے جوتے تک خون سے بھر گئے تھے. تو کیا وہ فیلئر نہیں تھا؟ اس کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے تب بھی ان کے لیے دعا کی تھی. تو یہی چیز ہے, فیلئر اتنا برا نہیں ہے, اتنا برا کنسیپٹ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس چیز کو بنا دیا ہے. فیلئر, جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ فیلئر کو ایز اے لیسن لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سکسیس نہیں ہوئے, ہم لوگ اس کو کام کریں گے, ہم لوگ آگے چلیں گے, ہم لوگ نیکسٹ اسٹیپ میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک لیسن تھا, ہم نے اپنا نیکسٹ لیسن پہ جانا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا. وہ اس چیز کو اتنا برا نہیں لیتے جتنا ہم لوگوں نے اس چیز کو بنا دیا ہوا. ہماری فرسٹ اٹیمپٹ غلط ہو سکتی ہے, سیکنڈ میں, تھرڈ میں. ٹھیک ہے, جب تک آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ فیلئر بری چیز نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپنا بزنس جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے ہی نہیں. ہم لوگ وہیں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. کوئی پوچھے گا کیا ہوا, یار میں نے یہ ٹرائی کیا تھا, میں فیل ہو گیا, میرا دوبارہ دل ہی نہیں کیا. آپ نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ فیلئر از اے پارٹ آف لائف اور اٹ از اے نیچرل. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس چیز کو لے کے فیل ہوتا رہتا ہے انسان. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہم لوگ نیکسٹ بات کرنے جا رہے ہیں اس چیز میں کہ ہم لوگ اپنے سے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. جو باقی لوگ ہیں ہم لوگ ان کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن چیز ہے. ہم لوگ اپنا مقابلہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں. مقابلہ نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسی لیے کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو ہے وہ الگ الگ ابیلٹیز دی ہیں, الگ الگ کریٹیوٹی دی ہے, کسی کو کچھ مائنڈ سیٹ دیا ہے, کسی کو کچھ مائنڈ سیٹ دیا ہے. ٹھیک ہے,
وہی چیز یہاں پہ بھی آپ نے سوچنی ہے کہ اس کو اس کا دیا وہ اس کی قسمت کا ہے، جو مجھے ملا وہ میری قسمت کا ہے، میں نے اسی کو لے کے چلنا ہے، اسی پہ محنت کرنی ہے، اسی پہ ہارڈ ورک کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، اس کو سب کچھ ویسے ہی ملتا جا رہا ہے۔ اس کی اپنی قسمت ہے، ہماری اپنی قسمت ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل بند کر دیں، بالکل نہیں سوچنا۔ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے یا وہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، اس کے پازیٹیو پوائنٹس لیں، جیلس ہونا چھوڑ دیں، بدگمانیاں دل میں لانا چھوڑ دیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم لوگ نہیں سے جو ہے ذہن میں لے کے آتے۔ ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہم سے آگے ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اپنی شخصیت کو بنائیں یا اپنے کام پہ فوکس کریں۔ ہم لوگ اس کو نیچا دکھانے میں یا اس کے کام کو برباد کرنے میں یا اس بندے کے جو کہہ لیں کہ اس کو نظر لگانے میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کاموں پہ فوکس کریں یا اپنی ایبلٹیز کو جو ہے پالش کریں۔ تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھا دیکھی اپنا جو ہے بزنس جو ہے اس کو ٹھپ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دو مارکیٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس کا سامان بک رہا ہے، میرا نہیں بک رہا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا دھندا ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کام کرنا ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو ڈفرنٹ پالیسیز لے کے آنی ہوتی ہیں، ڈفرنٹ دماغ میں چیزیں لے کے آنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کے ساتھ ایک فری دینا شروع کریں، آپ کچھ ایسی اسکیم نکالیں، کچھ بھی نکالیں۔ پروڈکٹس کیا کرتی ہیں مارکیٹ میں، ان کی ریس ہی چل رہی ہے نا، ساری پروڈکٹس کی ریس چل رہی ہے، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے، وہ کیسے سکسیس ہوتے ہیں، یہ لوگ نئی پالیسیز لے کر آتے ہیں، نئی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اس طرف سوچنا ہے، نہ کہ اس طرف سوچنا ہے کہ دوسرے کو نیچا کیسے دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز اس میں بہت امپورٹنٹ جو آ رہی ہے، وہ ایک فیکٹر جو تھا جو کہ ہم لوگ نے ذہن میں لے کے آنا ہے کہ کام جو ہے ہم لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا بنایا، دونوں کو ہاتھ دیے، ناک دیا، کان دیا، سب کچھ دیا، دماغ دیا۔ اب عورتیں جو ہیں ان کا کچن میں ہاتھ کیوں چلتا ہے، کام کیوں چلتا ہے، اور باقی چیزوں پہ کیوں نہیں چلتا؟ ایک کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی جو بات یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگ کام کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پاور کی یا باڈی اسٹرینتھ کی بات نہیں کری، میں مینٹل لیول کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم لوگ پاور کی بات کرتے ہیں یا باڈی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سارے مرد، ڈیفینیٹلی مرد زیادہ اس چیز میں ہے، لیکن اگر ایک روٹی جو ہے وہ عورت پکا سکتی ہے، مرد کیوں نہیں پکا سکتا؟ دونوں کو سیم ہی کام کرنا ہے، دونوں کے پاس ہاتھ ہے، روٹی بنانے میں کیا مشکل لگتا ہے؟ عورت کو وہ کام اتنا آسان لگتا ہے، مرد کو وہ کام مشکل لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ حالانکہ اس میں تو ایفرٹ اتنی ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سیم چیز ہے۔ اس میں کسی نے، عورت نے ایک کوئی بہت ہیوی سامان تو نہیں اٹھانا جو کہ وہ کہے گی کہ میں نہیں اٹھا سکتی، میرے پاس شولڈر اتنے مضبوط نہیں ہے میرے، یا مرد کہے گا میرے مضبوط ہے میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو ہمارا جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اس میں تو یہی چیز ہے، اس میں چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یہ دونوں مل کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی آپ کی باڈی اسٹرینتھ کا کام نہیں آ رہا، کام کو مشکل کہنے والے ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا رکھی ہے کہ یہ کام مشکل ہے اور یہ کام جو ہے وہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کام کوئی بھی مشکل یا آسان نہیں ہوتا، ہم نے صرف اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی ایبلٹیز کو بتانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہوتی ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کام وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آج ایک بندہ کام سٹارٹ کرے گا، جیسے میں نے ابھی روٹی کی ایگزامپل دی ہے، ہو سکتا ہے اسے روٹی کے نقشے بنے، ٹیڑھی میڑھی بنے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا، بنانی آ جاتی ہے۔ سیم چیز یہی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، بزنس میں جب شروع میں آتے ہیں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارے ساتھ ایسی ٹیم ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت عرصے سے اس چیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت سارے ایرر سے سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو کامیاب بزنس مین کھڑا ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آیا ہی نہیں، یا کبھی کوئی اس نے ایرر فیس کیا ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی آپ کام کرنے آتے ہیں آپ ایرر فیس کرتے ہیں، لیکن جب اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایرر آ رہا ہے یا یہ پرابلم آ رہی ہے، جس کو سولوشن پتا ہوتا ہے وہ فوراً سے جواب دیتا ہے کہ ایسے یہ چیز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے اس کا حل نکالا ہوتا ہے، اس نے کوئٹ نہیں کیا ہوتا اس چیز کو، وہ اسٹرگل کر کے آگے آ رہا ہوتا ہے، اس کا سولوشن نکال کے سامنے آتا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی بزنس مین ایسا نہیں ہوگا دنیا میں، یا وومن ایسی نہیں ہوگی کہ جس نے جو ہے یہ پرابلم نہ فیس کیا ہو، یا فیلئر نہ فیس کیا ہو، یا اس نے اسٹرگل نہ کی ہو، یا لوگوں نے اس کو باتیں نہ کی ہوں۔ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ ایک انسان کامیاب، ایک کامیابی کی سیڑھی پہ پہنچ جاتا ہے، وہ جو پچھلی ساری باتیں ہوتی ہیں ان میں سے لوگ وہ سب چھوڑ کے اس کو اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ آئے گی کہ اپنا مائنڈ سیٹ کو لے کے چلیں، آپ فیل ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ سے بہت سارے کام آپ سے نہیں ہو پائیں گے، شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ 2 دن کے اندر اندر میرے اکاؤنٹ میں 40,000، 50,000، 1 لاکھ آ جائے،
تو ایسا ممکن نہیں ہے. 2 دن کے اندر تو آپ کو پوری اپلیکیشن کی اور چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کام ہو کیسے رہا ہے, یہ چل کیسے رہا ہے. آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کوئی بھی اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہیں کریں. اور یہی ہوتا ہے جب آپ 2 دن کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں پیسے آنے ہیں, اتنی دیر میں چیز آنی ہے, جب وہ آپ کو نہیں ملتی کیونکہ آپ کا جو ٹائم لائن ہوتا ہے یا جو آپ نے اپنی مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہوتا یا ریلائبلٹی نہیں ہوتی اس کی, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کوئٹ کر جاتے ہیں سسٹم کو. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو سسٹم ہی خراب ہے, اور لوگوں کے دلوں میں بھی, آپ دماغوں میں بھی یہ بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ نیٹ ورک بہت فضول ہے, اس میں کوئی کام نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ آپ نے نہ تو اسٹرگل کی ہوتی ہے, نہ آپ نے ایرر فیس کیے ہوتے ہیں, نہ آپ نے ٹیم سے کوشچن حاصل کیے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہوتا, اور امیڈیٹلی آپ اینڈ ریزلٹ پہ کہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ اس نیٹ ورک کی خراب ہے, یہ نیٹ ورک کی غلط ہے, اور کوئٹ کر جاتے ہیں اس چیز کو. اور نہ صرف خود کوئٹ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کی سنی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا, خود اس چیز میں آپ نے قدم رکھا ہے, آپ کچھ عرصہ ویٹ کریں, دیکھیں, سوچیں, سمجھیں. جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹس دیں گے, جو لوگ کوئٹ کر چکے ہوں گے وہ آپ کو نیگیٹو باتیں بتانا شروع کر دیں گے اس بارے میں. تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیسیجن آپ کے لیے مشکل ہے کہ میں کیا کروں, کوئٹ کروں یا کنٹینیو کروں, اس سے بیٹر ہے کہ آپ کچھ عرصہ بزنس میں رہیں, اس کی اونچ نیچ کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہ چیز کس طرح سے آ رہی ہے, کیسے ہم لوگ ون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام صحیح ہے, یہ نیٹ ورک صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں آج کی جو کہ میں نے بتانا تھا کہ آپ نے بزنس کو کوئٹ کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ جس ٹیم میں ہیں آپ اس میں دیکھیں, جب میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ مثلا نعمان بھائی ہیں, وہ ہر بندے پہ اس کی جو کیپیسٹی ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کے حساب سے بوجھ ڈالتے ہیں. لائک اب دیکھیں فار ایگزامپل 2 بچے میرے گھر میں ہیں, جس کی پہلے بھی میں نے شاید ایگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے, ایک میرے پاس ہیوی چیز ہے, ایک میرے پاس لائٹر چیز ہے. جو لائٹر چیز ہے وہ میں اس کو پکڑاؤں گی جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ اتنی اٹھا سکتا ہے, اور جو ہیویئر چیز ہے وہ میں اس اپنے بچے کو دوں گی جو مجھے پتا ہے کہ اٹھا سکتا ہے, بڑا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہلکی چیز کس کو پکڑاتے ہیں, جس کی اسٹرینتھ کم ہے. تو یہی چیز نعمان بھائی کرتے ہیں, وہ اسی طرح کام کو لے کے چلتے ہیں, وہ ٹاسک ایسے ہی بانٹتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. جو اچھا ٹیم لیڈر ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کی ابھی کیپیسٹی کتنی ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے, اور دوسرے بندے کی کیپیسٹی اور اسٹرینتھ کتنی ہے. اسی حساب سے کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ کو وہ کام بوجھ بھی نہیں لگتا اور آپ اس کو کوئٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اپنا ٹارگیٹ, اپنا مائنڈ سیٹ کریں, اور اگر آپ کے جو ٹیم لیڈر ہے یا جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ کی کیپیسٹی کا, اسٹرینتھ کا نہیں پتا, تو آپ ان کو بتائیں کہ میں اس وقت تک اتنا ہی کرتا ہوں. اور ایک اچھی ٹیم اور ایک اچھا لیڈر آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جیسے کبھی بھی کوئی پرابلم آتا ہے میں فیس کرتی ہوں, میں نعمان بھائی سے بات کرتی ہوں کیونکہ میرے ٹیم لیڈر وہی ہیں اور میرے مینٹر بھی وہی ہیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. وہ ہمیشہ مجھے پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ میری اسٹرینتھ کو بھی دیکھتے ہیں, میری کیپیسٹی کو بھی دیکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ویری گڈ. وہ کبھی مجھے ڈی گریڈ نہیں کرتے اس چیز کو لے کے. تو ٹیم لیڈر کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ آپ کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے رویے کی وجہ سے ہی بزنس کو کوئٹ کرتی ہو. تو اگر آپ ٹیم لیڈر ہیں یا پارٹ آف ٹیم ہے تو آپ نے اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی کو, اس کی حیثیت کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرے گا. اس کو اتنا ہی کام دیں, اس کو اتنا ہی ٹارگٹ سیٹ کرائیں اس کا. یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف 2 سے 3 بندے فی الحال جوائن کرا سکتا ہوں یا 2 سے 3 مہینے بعد کام کر سکتا ہوں, آپ اس کو اسپیس دیں, آپ اس کو ٹائم دیں. آپ اس طرح کا ٹارگٹ مت سیٹ کریں کہ نہیں بھائی اگلے 3 دن کے اندر اندر 20 لوگوں کو لے کر آؤ, ادروائز کوئٹ کر جاؤ, ادروائز جاؤ. تو وہ ڈیفینیٹلی جب اس پہ بوجھ پڑے گا, اس کو مشکل لگے گا, وہ کوئٹ کر جائے گا. آپ اس سے دھیرے دھیرے لے کے چلیں اس چیز کو لے کے, تاکہ اگلے بندے کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور وہ بزنس کو کوئٹ نہ کرے. سو دس از آل فرام مائی سائڈ. ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آج کا سیشن, کیونکہ آج کے سیشن میں ایسا کوئی پوائنٹ ڈائری میں لکھنے والے, نوٹ کرنے والے نہیں تھے. صرف ایک موٹیویشنل لیکچر تھا جس میں کہ آپ اس کو کوئٹ نہ کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ فیلئر اور کوئٹ کا آپس میں بہت زیادہ کنیکشن ہے. تو آپ نے فیلئر کو ایز اے سکسیس لینا ہے, ایز اے لیسن لینا ہے, تاکہ آپ سکسیس ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ.